ریسنٹلی جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن جیتا تھا اور تقریباً 3 سال میں نے سرو کیا ایز اے منسٹر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. اسپیکر کی الیکشن لڑی آزاد کشمیر اسمبلی کی، تو اس دوران ہی کو تھوڑے بہت کو معاملات بگڑنے والوں سے بگڑ گئے. حلقہ انتخاب کون سا ہے؟ گجراں والا. گجرانوالا. صحیح. تو ابھی آپ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا، آزاد کشمیر کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات کیسے بہتر ہوں گے؟ کہ وہ لوگوں کے کام کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں، اور آپ کی جو حکومت تھی اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کوئی منصوبوں پہ عمل نہیں ہوا. تو جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ آج کل جو افراتفری اور یہ جو معاملات ہیں، لوگوں کو فنڈ نہیں مل رہے، لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، اور لوگ اپنے مطلب یہ فرسٹریشن کے شکار ہیں اسپیشلی اس گورنمنٹ سے. چونکہ یہ کوئی سیاسی گورنمنٹ تو ہے نہیں، وہ خود کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ایم ایل ایز کی گورنمنٹ ہے، یہ مختلف جماعتوں کے ایم ایل ایز اکٹھے ہیں، اور اس لیے لوگ فرسٹریشن کے شکار ہیں، اور کوئی ادھر مطلب سیاسی کوئی جماعت ایسی ہے نہیں ہے جو ذمہ داری لے کہ بھی ہم آزاد کشمیر میں سرو کر رہے ہیں، ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بہتر. ایم ایل ایز کی گورنمنٹ ہے تو ایم ایل ایز خود ہیں، خوش ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، پی ٹی آئی کے جو منعرف اراکین ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ چھوڑ گئے ہیں. تو اس لیے کوئی سیاسی عمل ہے نہیں ادھر، بس گورنمنٹ ہے ایک ایم ایل ایز کی، تو وہ انجوائے کر رہے ہیں ایم ایل ایز. کہا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے، تو کیا پہلے ایسے فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے رہے الیکشن؟ اس سے اندازہ کر رہا ہوں کہ شاید یہ آزاد کشمیر میں بھی ایسا کریں، لیکن وہ اس خطے میں ممکن نہیں ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کی نظریں ہیں، پوری دنیا میں کشمیری آباد ہیں انشاءاللہ. کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کر دیا جائے. یہ بڑا احساس معاملہ ہے. میں اس پہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ فنڈز کے حوالے سے تو اگر اس میں کچھ ان کے ذہن میں ایسی چیز ہے کشمیر کے آزاد کشمیر کے لوگوں میں، تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. باقی یہ ایک آئینی تحفظ اس کو حاصل ہے، یہ 12 سیٹیں ختم کر کے تو کشمیر کا مسئلہ کدھر جائے گا؟ یہ کل رائے شماری ہوگی تو کون کشمیر کے معاملے کو آگے لے کے جائے گا؟ اگر فنڈز جب یہ رائے شماری ہوگی تو یہ لوگ، ان کو حق ہوگا کہ وہ ووٹ دے سکیں جو تو پاکستان اسی میں لیے ہماری ڈیول نیشنلٹی ہے نا، ہم پاکستان میں بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور آزاد کشمیر اسمبلی کے لیے بھی کرتے ہیں. ہاں ان کے ذہن میں ایک ضرور ہے بات کہ جس کی گورنمنٹ پاکستان میں ہو، پنجاب میں ہو، تو اس کو انشور کریں کہ جی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جی مطلب سیٹیں ختم کر دیں. اس کا یہ مطالبہ ان کا بنتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر فنڈز کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایم این اے، ایم پی ایز اور ادارے ہیں جو لوگوں کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، تو اس معاملے میں اگر یہ کرنا چاہیں، یہ ان لوگوں کو فکر ہوگی جو پیسے کھاتے ہیں یا جن کو میں ذاتی طور پہ تو اس معاملہ میرا تو معاملہ اگر نہیں دیتے پیسے، نہیں فنڈ دیتے تو کوئی معاملہ نہیں ہے. سیٹیں ختم نہیں ہو سکتی. ہاں الیکشن جو پاکستان میں ہو وہ ذرا فیئر اینڈ فری کروائیں. ہاں صحیح. چوہے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ایک جنسی سکینڈل کے بارے میں جو مظفر آباد میں جو بعض گش ہو رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک پرسنٹ بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو جس طرح میڈیا پہ آتا ہے، پرنٹ میڈیا پہ آتا ہے، اسی طرح سنی سنائی دوستوں، میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. جنرلی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں اتنی مایوسی نہ ہوتی جس طرح یہ ان ایم ایل ایز کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. ایسے جموں کشمیر کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں، پاکستان کے ساتھ رہیں، یا انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر وہ اپنی سیاسی اور معاشی معاملات جاری رکھیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے زیادہ جو قربانیاں نا، یہ جو ہم 1947 کے، وہ بالکل رائے شماری ہونی چاہیے. کشمیریوں کو حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں. یہ ضرور ہے زور پکڑتا جا رہا ہے لوگوں کو بیانیہ کہ جی ہم نے علیحدہ جو ہے نا کسی ریاست. اس خونی لکیر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ختم ہونی چاہیے. اور یہ تو چلو نہیں تو آنے جانے کا راستہ جو ہے نا، ادھر سیالکوٹ سے جموں کے لیے، ادھر جو مظفر آباد سے آگے تھا راستہ، یہ 2-3 راستے جو ہے نا آزادی سے آنے جانے کی، نہ ایک کوئی مائنر سا کوئی سرٹیفکیٹ ہو یا ڈی سی لیول پہ اجازت نامہ ہو، تو یہ لوگ آپس میں میل جول، رشتہ داری اور آنا جانا رہنا چاہیے. میری پاکستان سے مداخلت ہوتی ہے، پاکستان سے پسند ناپسند کی وجہ سے پرائم منسٹر بدلتے ہیں، اور بالکل ایسا ہے کہ جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں. میں تو کہاں گا پی ٹی آئی نو ہی کہن
میرا دل بالکل ہے کہ پی ٹی آئی واسطے ہی کہن. میں سمجھتا ہوں کہ بہت آپ شکریہ. جیسے لوگوں کو ریاست کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب. پروگرام پر رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہے جناب چودھری مقبول گجر. چودھری صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ سنائیں. ٹھیک ہے بھائی، خیریت سے. چودھری صاحب آپ کو امریکہ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسپیشلی میں آج آپ کو اس پاڑی رنگ میڈیا گروپ کے اس پروگرام میں آپ پہلی دفعہ آئے ہیں، تو میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے لوگ اور ایسے سیاستدان جو اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آج میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. بہت شکریہ بھائی جان، انشاءاللہ. چوہے صاحب، مجھے سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کس حلقے سے آزاد کشمیر کے کس حلقے سے الیکشن لڑے، اور کس پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے، اور آزاد کشمیر اسمبلی میں آپ پہنچے ہیں، اور آج کل کس پارٹی میں ہیں؟ میں پہلی دفعہ تو پاکستان پیپلز پارٹی سے 2000 میں جیتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ بعد پیپلز مسلم لیگ، پیپلز پارٹی بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے ایک تعلق تھا. تو بس پھر پرانے 2006 کے 2006 سے پی ٹی آئی میں ہوں. اور ابھی میں پی ٹی آئی سے الیکشن جیتا تھا. اس سے پہلے بھی الیکشن لڑا تھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے، وہ تو میں ہار گیا تھا. لیکن جو ریسنٹلی جو موجودہ اسمبلی ہے، اس میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن جیتا تھا، اور تقریباً 3 سال میں نے سرو کیا ایز اے منسٹر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے مجھے نامزد کیا اسپیکر کے لیے، تو میں نے اسپیکر کی الیکشن لڑی آزاد کشمیر اسمبلی کی. تو اس دوران ہی کو تھوڑے بہت کو معاملات بگڑنے والوں سے بگڑ گئے. تو جی وہ کہہ چوہے رہے صاحب، تھے کون سا حلقہ انتخاب کون سا ہے؟ گجرانوالا. گجرانوالا. جی جی. صحیح. تو ابھی آپ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جی رائٹ؟ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا، آزاد کشمیر کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات کیسے بہتر ہوں گے؟ لوگوں کے مسائل دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، اور حکومت جو ہے نا، وہ ان کو کیا فنڈز نہیں ملتے، یا پاکستان کی طرف سے ان کو کوئی پریشر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے کام کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں، اور آپ کی جو حکومت تھی اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کوئی منصوبوں پہ عمل نہیں ہوا؟ دیکھیں بھائی جان، میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ مجھے سردار عبدالقیوم صاحب کے ساتھ اسمبلی میں موقع ملا، سردار سکندر ایاز صاحب کے ساتھ. جی صاحب. سردار عبدالقیوم خان صاحب سے ان کے ساتھ اسمبلی ممبر رہا، اور سکندر ایاز صاحب، سردار عتیق صاحب، صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب کو میں نے اسمبلی میں اکٹھے ہم نے کام کیا. راجہ فروق حیدر صاحب، شاہ غلام قادر، چوئی طارق شو، جتنے یہ سینئر لوگ ہیں نا، اللہ مجھ پہ راضی ہے، میں نے سب کے ساتھ ممبر اسمبلی میں نے وقت گزارا ہے. تو جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ آج کل جو افراتفری اور یہ جو معاملات ہیں، لوگوں کو فنڈ نہیں مل رہے، لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اب لوگ ایک ویژن کے ساتھ ہیں، ایک سوچ کے ساتھ ہیں. اب لوگوں کو یہ سڑک، نالی، گلی، کھمبے کی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے، اور لوگ اپنے مطلب یہ فرسٹریشن کے شکار ہیں، اسپیشلی اس گورنمنٹ سے. چونکہ یہ کوئی سیاسی گورنمنٹ تو ہے نہیں. وہ خود کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ایم ایل ایز کی گورنمنٹ ہے، یہ مختلف جماعتوں کے ایم ایل ایز اکٹھے ہیں، اور اس لیے لوگ فرسٹریشن کے شکار ہیں. اور کوئی ادھر مطلب سیاسی کوئی جماعت ایسی ہے نہیں ہے جو ذمہ داری لے کے بھی ہم آزاد کشمیر میں سرو کر رہے ہیں، ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بہتر. ایم ایل ایز کی گورنمنٹ ہے، تو ایم ایل ایز خود ہیں، خوش ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، پی ٹی آئی کے جو منعرف اراکین ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ چھوڑ گئے ہیں. تو اس لیے کوئی سیاسی عمل ہے نہیں ہے ادھر، بس گورنمنٹ ہے ایک ایم ایل ایز کی، تو وہ انجوائے کر رہے ہیں ایم ایل ایز. جی چوہی صاحب، پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں کیا مستقبل ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیں اور میں لوگ عمران خان کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، ان کی جو نظریہ ہے، ان کی جو لوگوں کی دلوں کی آواز ہے عمران خان. بالکل میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اگر فیئر الیکشن ہو، لوگوں کو فیئر اینڈ فری ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع دیا جائے، اور ایسے مواقع انشاءاللہ ضرور ہوں گے، تو
آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کس طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی, پی ٹی آئی کے لوگ. میں آپ کو ایک آپ کی وساطت سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں نا, وہ بھی یہ ان کو بھی یہ ادراک نہیں ہے کہ ہم کس طرح جیت جائیں گے, اسپیشلی آزاد کشمیر میں. لیکن جو میں نے پاکستان میں دیکھا ہے, مختلف نشانات تھے, ڈھونڈنے میں بڑی مشکل تھی. اور آپ کو پتہ ہی ہے جو پاکستان, اسی طرح انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. اگر فارم 45 اور 47 والا معاملہ ہوا تو پھر تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو باقی جوئی صاحب آپ لوگ نے تو کہا پی ہے ٹی کہ آپ نے کہا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے, تو کیا ہاں پہلے ایسے فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے رہے الیکشن؟ ٹھیک ہے یہ بات آپ, لیکن اس دفعہ چونکہ پاکستان کے جو الیکشن ہوئے نا, اس سے بندہ تھوڑا سا اندازہ لگاتا ہے کہ شاید. لیکن میرا نہیں خیال کہ آزاد کشمیر بڑا احساس کیتا ہے, اس میں کوئی اس طرح کی پریکٹس یا اس طرح کا کوئی جو ہے نا تجربہ کریں. لیکن پاکستان میں تو بہت برا ہوا, وہ آپ کے سامنے ہے, ساری دنیا کے سامنے ہے, اور لوگوں کو بھی پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. تو اس سے اندازہ کر رہا ہوں کہ شاید یہ آزاد کشمیر میں بھی ایسا کریں. لیکن وہ اس خطے میں ممکن نہیں ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری دنیا کے لوگوں کی نظریں ہیں, پوری دنیا میں کشمیری آباد ہے انشاءاللہ. جی چوئی صاحب, میرا جو سوال یہ ہے کہ مہاجرین کی سیٹ پہ آپ منتخب ہوتے ہیں, رائٹ؟ جی اور مہاجرین کا آج کل جو سوشل میڈیا پہ اور عوامی حقوق کی تحریک کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ یہ انٹرفیرنس کرتے ہیں آزاد کشمیر کے معاملات میں, اور ان کو جو فنڈز ملتے ہیں, وہاں تو پاکستان کی حکومت ہے, وہاں تو فنڈز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور باقی بھی بہت سے لاجک وہ دیتے ہیں. اس سارے سینیریو پہ آپ کیا کہیں گے کہ ایک مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کرنے کے بارے میں جو لوگوں کا جو کہ یہ ان کی وجہ سے آزاد کشمیر کو حکومت کو پرابلم ہوتی ہے, وہ حکومت بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور یہ پاکستان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ حکومت کو بدلا دیتے ہیں, یا یہ آپ نے گزشتہ آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت کے بھی ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے, تو اس سارے معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ بڑا احساس کا معاملہ ہے. میں اس پہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ فنڈز کے حوالے سے تو اگر وہ بات کریں, یا یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ادھر کے لوگ کہتے ہیں, تو میں اس پہ کوئی اتنا مطلب نہیں کہہ سکتا کہ وہ یہ ضرور ہونے چاہیے. اگر ان کو کوئی اعتراض آئی, وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان میں آلریڈی ڈیولپمنٹ ہوتی. ویسے تو جو آزاد کشمیر مہاجرین کو پیسے ملتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ہے, مطلب وہ جس طرح ان کی آزاد کشمیر میں لگتے ہیں, اسی طرح ہی آزاد کشمیر جو مہاجرین کے حلقے ہیں انہی میں اسی طرح لوکل گورنمنٹ کے ذریعے. اگر اس میں کوئی کچھ ان کے ذہن میں ایسی چیز ہے کشمیر کے آزاد کشمیر کے لوگوں میں, تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. باقی یہ ایک آئینی تحفظ اس کو حاصل ہے. یہ 12 سیٹیں ختم کر کے تو کشمیر کا مسئلہ کدھر جائے گا؟ یہ کل رائے شماری ہوگی تو کون کشمیر کے معاملے کو آگے لے کے جائے گا؟ اچھا اگر چوئی فنڈز صاحب, کے جب یہ رائے شماری ہوگی تو یہ لوگ ان کو حق ہوگا کہ وہ ووٹ دے سکیں جو تو پاکستان اسی میں لیے ابھی رہتے ہماری ہیں؟ ڈیول نیشنلٹی ہے نا, ہم پاکستان میں بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور آزاد کشمیر اسمبلی کے لیے بھی کرتے ہیں لوکل. میں بلکہ 2000 میں جب پہلی دفعہ ایم ایل اے بنا تھا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے, میں ادھر ناظم بھی تھا اپنے ایریے سے, اور ایم ایل اے بھی تھا, چونکہ میرے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. تو اس کو فنڈز کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں. ہاں, ان کے ذہن میں ایک ضرور ہے بات کہ جس کی گورنمنٹ پاکستان میں ہو, پنجاب میں ہو, تو اس کو انشور کریں کہ جی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جی مطلب سیٹیں ختم کر دیں. اس کا یہ مطالبہ ان کا بنتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر فنڈز کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایم این اے, ایم پی ایز اور ادارے ہیں جو لوگوں کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, تو اس معاملے میں اگر یہ کرنا چاہیں, یہ ان لوگوں کو فکر ہوگی جو پیسے کھاتے ہیں یا جن کو میں ذاتی طور جو پہ تو کرپشن کرتے اس ہیں. جی معاملہ, ہاں میرا تو معاملہ اگر نہیں دیتے پیسے, نہیں فنڈ دیتے تو کوئی معاملہ نہیں ہے, سیٹیں ختم نہیں ہو سکتی. ہاں, الیکشن جو پاکستان میں ہو وہ ذرا فیئر اینڈ فری فیئر اینڈ کروائیں. فری ہونا چاہیے. ہاں صحیح. چوئی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ایک جنسی اسکینڈل کے بارے میں جو مظفر آباد میں جو بعض گش ہو رہی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ابھی کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہاں کے جو آزاد کشمیر کے کرنٹ وزراء ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں, تو اس سارے معاملے پہ آپ کیا کہیں گے؟ صحیح بات ہے, جس طرح آپ نے سنا ہے میں نے بھی سنا سنائی کی بات ہے. میرے پاس کوئی ایک پرسنٹ بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو جس طرح میڈیا پہ آتا ہے, پرنٹ میڈیا پہ آتا ہے, اسی طرح سنی سنائی دوستوں, میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. جی چوئی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جو عوامی حقوق کی تحریک ہے, یہ آپ بھی
اسمبلی کے ممبر ہیں، اور یہ اسمبلی کے ممبر جو 53 ممبرز ہیں، یہ سارے معاملے میں ناکامی کی وجہ سے یہ عوام نے اٹھ کے یہ عوامی مطالبات جو لوگوں کے سامنے رکھے ہیں یا حکومت کے سامنے رکھے ہیں، اسپیشلی 2 مطالبے جو پورے ہوئے ہیں، یہ کبھی ہم لوگوں نے جو آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دونوں مطالبے پورے ہوں گے۔ آزاد کشمیر کی جو اسمبلی کے ممبرز ہیں، انہوں نے کوشش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہی اس سارے معاملے میں منتخب ہو کے آتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ عوامی حقوق کی جو تحریک ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ عوامی حقوق کی جو انہوں نے تحریک شروع کی ہے، میں سچی بات ہے سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی فرسٹریشن کا ایک ریئیکشن ہے۔ اگر ادھر کوئی سیاسی جماعت ہوتی، پیپلز پارٹی والے لوگ ہوتے، مسلم لیگ نون ہوتی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہتی، مسلم کانفرنس ہوتی تو زیادہ بہتر تھا۔ میں ویسے جنرلی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں اتنی مایوسی نہ ہوتی جس طرح یہ ان ایم ایل ایز کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ باقی وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں، پرامن احتجاج کریں تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی قباحت ہے۔ وہ اپنے حقوق کے لیے پوری دنیا میں لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ باہر نکلتے ہیں، لیکن اپنے جائز مطالبات جو ہے نا وہ ان کو کرنے چاہیے اور ان کے حل بھی ہونے چاہیے۔ لیکن یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی زیادہ طاقت میں آئی ہے نا، یہ اس گورنمنٹ کی وجہ سے آئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جی، چوہے صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اور کیا آپ ریاست کو کیسے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج کل جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے یہ ایک پروگرام میں کہا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں، پاکستان کے ساتھ رہیں، یا انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر وہ اپنی سیاسی اور معاشی معاملات جاری رکھیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے زیادہ جو قربانیاں نا، یہ جو ہم 1947 کے مہاجرین ہیں، اور اسپیشلی جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں، انہوں نے دی ہیں۔ جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ میرے گھر سے بے شمار، میرے خاندان سے، میری برادری سے، میرے عزیز و اقارب سے بے شمار لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ تو ہماری بہت ساری فیملی جو ہے نا، ابھی بھی ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، مقبوضہ کشمیر میں لوگ رہ رہے ہیں۔ تو بالکل رائے شماری ہونی چاہیے، کشمیریوں کو حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں کہ ہم نے آزاد رہنا ہے۔ مقبوضہ دیکھیں، ہم تو بالکل پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، اور یہی میرا موقف ہے، ذاتی بھی ہے اور بحثیت پارٹی کے بھی۔ لیکن چوہے صاحب، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا۔ اگر میجارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے، جیسے عوامی حقوق کی تحریک کے لوگ ہیں، وہ اپنی ریاست کی وحدت اگر چاہتے ہیں۔ اگر یہ گورنمنٹ رہی نا، تو میں سال پورا یہ گورنمنٹ رہی تو میں حقیقت کہتا ہوں، لوگ اتنے بیزار ہیں ان سے کہ وہ حب علی بغض معاویہ میں بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی نہیں، ہم نے علیحدہ جانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ یہ تو خدا نخواستہ بھی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ، یہ ضرور ہے زور پکڑتا جا رہا ہے لوگوں کو بیانیہ کہ جی ہم نے علیحدہ جو ہے نا کسی ریاست، مہاجرین مقیم پاکستان جو ہے نا، یہ چونکہ بہت ساری قربانیاں دے کے بیٹھے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کا ایک دورہ تعلق ہے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا اور پاکستان کا حصہ رہیں گے۔ ریاست جموں کشمیر کے دونوں طرف کی جو خونی لکیر ہے، میں کئی دفعہ اپنے پروگرامز میں بھی کہتا ہوں کہ یہ واحد خونی لکیر ہے جہاں کے رہنے والے لوگ اس طرف کے اس طرف کے رشتہ داروں کی خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہو سکتے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس طرف کے رہنے والوں کی خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس خونی لکیر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ تو چلو، نہیں تو آنے جانے کا راستہ جو ہے نا، ادھر سیالکوٹ سے جموں کے لیے، ادھر جو مظفر آباد سے آگے تھا راستہ، یہ 2-3 راستے جو ہے نا آزادی سے آنے جانے کی، نہ ایک کوئی مائنر سا کوئی سرٹیفکیٹ ہو، یا ڈی سی لیول پہ اجازت نامہ ہو، تو یہ لوگ آپس میں میل جول، رشتہ داری اور آنا جانا رہنا چاہیے۔ میری پچھلے دنوں کزن ایک فوت ہوئی تھی تو بڑی تکلیف، باقی بھی بے شمار لوگ اسی طرح سفر کر رہے ہیں۔ تو کوئی ڈی سی لیول کا ایک پرمٹ ٹائپ ہو نا، جس سے بندے دونوں آنا جانا کا معاملہ آنا شروع ہو جائے۔ بالکل، میں اس پلیٹ فارم سے بھی یہ جو عالمی دنیا اس کو میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ریاست کے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے کوئی بھی دنیا کا قانون یا یونائٹڈ نیشن کا یا پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ ایک ہی ریاست کے لوگ ایک دوسری طرف نہیں جا سکتے۔ اس پہ جی کچھ لوگوں کو عوامی جو طاقتیں ہیں، جو عالمی طاقتیں ہیں، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ میرا آخری جی سوال ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں جو اسمبلی ہے، یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ کیا کوئی بہتری لا سکتی ہے؟ نہیں، ابھی تو آخری سال ہے، انہوں نے کیا بہتری لانی ہے جو اتنے سال نہیں کچھ کر سکے۔
تو یہ بابا سیاسی گورنمنٹ ہی نہیں ہے، سیاسی مطلب یہ ایم ایل ایز کی گورنمنٹ ہے، تو ان کی ماس وائے ان کی اپنی کانسٹیچوئنسیز کے حوالے سے جتنی کسی کو لوگوں کے متعلق، کوئی کشمیر کے متعلق، وہ کشمیر کی آزادی کے متعلق قطعی طور پہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں، اگر ہے تو تھوڑی بہت یہ ہے کہ ان کی جو اپنی حلقہ جات ہیں، کانسٹیچوئنسیز ہیں، ان کے لیے یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اب ووٹر وہ نہیں رہے کہ جی وہ ان کو نلکے پہ، نالی پہ، کھمبے پہ، سڑک پہ ووٹ دیں گے، لوگ ایک نظریے کو ووٹ دیں گے، جس کو بھی دیں گے کسی سوچ سمجھ کے اور نظریے کو ووٹ دیں گے، تو ان سے کوئی مجھے نہیں کوئی لگتا کہ کوئی اچھی امید ہو۔ جی چوہے صاحب، کوئی انٹرفیئرنس ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں کہ اس کو بنا دیا جائے؟ اس کا واضح ثبوت ہے جو آپ کی جو حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو گرانے میں کس کا کردار تھا؟ ہاں بالکل، پاکستان سے مداخلت ہوتی ہے، پاکستان سے پسند ناپسند کی وجہ سے پرائم منسٹر بدلتے ہیں، اور بالکل ایسا ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ایسا ہوا، بالکل ہوا تھا۔ لیکن آپ دوسری طرف جب دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جب الیکشن ہوئے تو وہاں پہ نیشنل کانفرنس جیتی، عمر عبداللہ کی پارٹی جیتی، تو انہوں نے وہاں پہ موقع دیا کہ لوگ اپنی حکومت بنائیں اور اپنے مسائل خود حل کریں۔ یہ یہاں پہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اب پہلے والا معاملہ نہیں ہے، وہ پہلے والا معاملہ نہیں ہوگا۔ بالکل پی ٹی آئی میں تھا، میں پی ٹی آئی میں منسٹر رہا ہوں، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی چینج ہوئی، دوسری دفعہ ہوئی، اور پرائم منسٹر بھی پسند اور ناپسند کی وجہ سے بنے، تو اب نہیں، میرا نہیں خیال آئندہ ہو۔ یہ مسلم لیگ نون ہے گورنمنٹ میں اور مرکز اور صوبے میں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اس طرح کی پریکٹس پہلے والی ہو۔ انشاءاللہ اس دفعہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا، اور جو ووٹوں سے جیتے گا وہی انشاءاللہ اسمبلی میں ہوگا، اور اچھا، جس کو آخر میں چوہے صاحب مجھے اوورسیز کشمیریوں کو میسج دیں، اور وہاں کے جو رہنے والے کشمیری ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں ان کو میسج دیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لیے عوام کو کیا کیا جو معاملات ہیں وہ کرنے چاہیے، کس طرح یہ بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اوورسیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ اثر انداز ہیں آزاد کشمیر الیکشن میں، کہ ان کے عزیز و اقارب اور ان کے مالی معاملات اور ان کا آنا جانا، لوگوں سے رابطہ، لوگوں کی ان سے کوئی امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں، مالی طور پہ بھی ہوتی ہیں، رشتہ داریاں، اس طرح کے معاملات میں، تو وہ سوچ سمجھ کے جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں، میں تو کہاں گا پی ٹی آئی نو ہی کہن، بس میرا تو دل ہے کہ پی ٹی آئی واسطے ہی کہن، لیکن وہ جو بہتر سمجھتے ہیں کریں انشاءاللہ، جو ریاست کے لیے بہتر ہے، جو وہ جس طرح ان کی سوچ ہے، تو وہ بالکل مداخلت کریں، کہیں، اور اپنا سر و سوخ استعمال کریں۔ جی یہ چوہے صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، اور بہت آج شکریہ، جو بہت ریاست جموں و کشمیر کا جو پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے اس کے بارے میں آپ نے بڑی تفصیلی، اور آپ تو ایک ایکسپیرینس سیاستدان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت آپ شکریہ، جیسے لوگوں کو ریاست کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، انشاءاللہ تاکہ یہ انشاءاللہ ریاست جب ریاست کا جو جب آنے والے نسلیں ہیں، آنے والے لوگ ہیں، وہ اس ریاست کے لیے آپ لوگوں کو یاد کریں کہ آپ نے کچھ ریاست کے لیے بہت کیا ہے۔ شکریہ، تھینک یو انشاءاللہ سو مچ، انشاءاللہ انشاءاللہ پھر کسی دنیا پروگرام میں اپنی حاضر ہوں۔ کوشش، اللہ بہت شکریہ۔ حافظ، تھینک یو، تھینک یو۔